अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप जब मुस्कुराएंगे तो जाहिर ही बात है कि आपके दांत भी नजर आएंगे, और जब आप दांतों की हिफाजत करेंगे और दांत अच्छे खूबसूरत होंगे तो मुस्कुराने में भी मजा आएगा। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं आज दांतों की बात क्यों कर रही हूँ, मुस्कुराने की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं इसलिए आज दांतों की और मुस्कुराने की बात कर रही हूँ कि जनाब आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि आप अपने दांतों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। खूबसूरती के साथ सिर्फ मुंह बंद करके मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खिलखिला के हंसना शुरू कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो अपने दांतों की पिलाहट की वजह से या दांतों में गैप होने की वजह से खुल के नहीं हंस पाते, या कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जिनका साइड वाला दांत नहीं होता तो वो खुलकर नहीं हंस पाते। जी हाँ, अपनी कमजोरियां भी तो बतानी चाहिए, अगर आप लोग जो है वो सबको पता होना चाहिए कि क्या वीकनेसेस हैं। तो जनाब ऐसे लोगों के लिए आज का प्रोग्राम है कि वो क्या करें और वो अपने दांतों को मजीद खूबसूरत जो है वो कैसे बनाएं और खुल के खिल के कैसे हंसें और मुस्कुराएं। तो इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में एक अपनी अच्छी बेहतरीन शनाख्त बनाई और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को सरंजाम दे रही हैं। अगर कोई गुस्सा दिखाए या कोई कुछ करे तो दांत निकाल देती हैं। ये वो वाले दांत नहीं निकालती बल्कि सच्ची मुची के दांत निकाल देती हैं। तो इस वजह से आज हमारी मेहमान है डॉक्टर हेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। और अक्सर कभी वो बने हुए थे ना कि भाई अगर तुमने मेरे साथ ये सलूक किया तो मैं तुम्हारे दांत निकाल दूंगा। तो ये जो आपके दांत निकालने वाला प्रोसेस है, सबके तो नहीं निकालती होंगी, जाहिर है जिसको तकलीफ हो उसी के दांत निकालती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं दांतों की सफाई सुथराई से और अच्छे तरीके से मुस्कुराने से। तो ये इंसान खिलखिला के मुस्कुरा नहीं पाता क्योंकि दांत साफ नहीं होते, तो दांतों की सफाई सुथराई का कैसे इंतजाम करना पड़ता है? अच्छा, ऐसे है कि अगर आप अपने दांतों को प्रॉपरली 2 दफा दिन में ब्रश करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, एक दफा फ्लॉस करते हैं डेली, थ्रेड होता है धागा दांतों के दरमियान में फेरने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये कि आप अच्छी डाइट आपकी अच्छी हो और आप कुछ भी खाएं पिएं, उसके 20 मिनट के बाद, मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर आप अच्छे से रिंस कर लें, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के साथ स्टिक नहीं रहे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी ये कि फिर आप आगे पूछेंगे तो मैं इन डिटेल आपको सारा गाइड करूंगी। डॉक्टर हीरा ये बताइएगा कि दांतों की सफाई सुथराई, ठीक है आपने कहा कि इतनी दफा साफ करने हैं और इतनी दफा आपने जो है फ्लॉस करना है, लेकिन ये करना कैसे है? दांत साफ करने के लिए सबसे पहले तो ब्रश और टूथपेस्ट, इन दोनों का इंतखाब जरा बता दीजिए, कैसा करना चाहिए? कौन से दांतों के लिए कैसा टूथपेस्ट या टूथब्रश होना चाहिए? बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए? बड़ों के लिए कैसा होना चाहिए? ये जरा थोड़ा तफसीलन बता दें। जी अच्छा, ऐसे है कि बच्चों के लिए स्पेशल पेस्ट होती है जिसमें फ्लोराइड का लेवल कम होता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनके दांतों की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जिस एरिया में भी वो होते हैं वहां के पानी में फ्लोराइड का लेवल इतना होता है कि जितना उनके लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होगा या उनकी डाइट में भी होगा तो वो फिर एक इश्यू हो जाता है दांतों में, मतलब दांत खराब हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस, यानी कि दांतों पे व्हाइट या ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो परमानेंट फॉर लाइफ टाइम होते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट होनी चाहिए, जो बड़े हैं उनके लिए फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट होनी चाहिए, और उससे कैविटीज कम लगती हैं, ठीक है। और अब आपने पूछा ब्रश, तो ब्रश कोशिश करें सॉफ्ट ब्रिस्टल्स, यानी कि उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो। अगर स्मोकर्स हैं या जिनके स्टेनिंग बहुत ज्यादा है चाय कॉफी पीने के बाद, उनको होता है कि हार्ड ब्रिस्टल या मीडियम ब्रिस्टल टूथब्रश वो यूज करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो है वो बैड ब्रीथिंग के लिए जो आपको खुद से फील हो रहा होता है, अक्सर खास सर्दियों में ऐसा होता है कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, आपको अपने अंदर से जो है वो कुछ अच्छी स्मेल जो है वो फील नहीं हो रही होती, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे है कि मल्टीपल कॉजेज हैं, हेलिटोसिस इसको कहते हैं, यानी कि बैड ब्रेथ। इसकी मल्टीपल रीजंस है। पहले तो ये रूल आउट करना होता है कि क्या रीजन है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कैलकुलस डिपॉजिट, जैसे प्लाक की लेयर एक दांतों के ऊपर, फूड पार्टिकल्स अगर काफी लंबे अरसे तक दांतों और मसूड़ों के दरमियान में जम जाते हैं ना, जी, ये दांत साफ ना किए जाए या सही तरह से ब्रशिंग ना की जाए या फ्लॉसिंग ना की जाए, तो उन सरफेसेस पे खाना जम जाता है जहां पे आपका ब्रश भी नहीं पहुंच पाता, तो वो कैलकुलस बना देते हैं। एक तो ये रीजन है। उसके अलावा कुछ लोगों का स्टमक डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि टंग को भी ब्रश करना चाहिए, यानी कि टंग के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ
कॉज होती है। अच्छा। तो मल्टीपल रीजंस हैं, आपको वो रूल आउट करना होता है कि क्या रीजन है, किसकी वजह से हो रहा है। अक्सर औकात जो है वो आपके टूथ ब्रश के बैक साइड पे कुछ जो है वो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, और अक्सर लोग वो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों बने हुए हैं, इसका क्या जो है वो काम है। अक्सर औकात ब्रश के सेंटर में बने होते हैं, मतलब कुछ कहीं ना कहीं वो इस चीज को देते हैं जो अच्छे ब्रांडेड ब्रशेस हैं, बिल्कुल, तो उसमें जो है वो ये चीज होती है। तो वो इसीलिए होता है कि आप अपनी जो है वो टंग को उससे अच्छे तरीके से साफ कर लें। लेकिन लोग इस पे ज्यादा जोर नहीं देते, जिसकी वजह से ये बैड ब्रीथ जो है वो आपको अपने अंदर भी फील हो रही होती है और दूसरे लोगों को भी फील हो रही थी। अच्छा, ये इतना बैड इम्पैक्ट है कि आप खुद से तो अच्छा फील कर नहीं रहे होते, लेकिन जो दूसरा शख्स है उसके लिए भी ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोग इस पे काम नहीं करते, लोग अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, अपने मेकअप पे खर्चा कर देते हैं, लेकिन दांतों पे खर्चा नहीं करते। कहते हैं जी डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं। क्यों महंगे हैं भैया आप? ये एक मिसकंसेप्शन इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग हमारे पास तब आते हैं जब वो पूरे दांत खराब कर चुके होते हैं, लेकिन उनको जब पेन होती है तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक टूथ की पेन के साथ आते हैं कि हमें ये जो है ना वो आप ट्रीटमेंट कर दें, ठीक है। पर हम रूल आउट कर देंगे इतनी कैविटीज हैं, इतनी फिलिंग्स होने वाली हैं, स्केलिंग भी होने वाली है, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक पेन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप स्टार्ट में ही कोई कैविटी है, कोई स्केलिंग होने वाली है, स्टार्ट में ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो एक तो आपके दांत भी बच जाते हैं, ऊपर से इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट भी नहीं है। वो जैसे जैसे ट्रीटमेंट मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा, यानी कि फिलिंग सस्ती है, उससे ज्यादा रूट कैनाल थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, दांत निकलवाने की तरफ, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट महंगी है। सो लोग टाइम पे अगर डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते, हर 6 से 8 महीने के बाद रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, हर 6 से 8 महीने बाद रेगुलर अपने दांतों का चेकअप कराएं, कोई तकलीफ है या नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अब तो छोटे बच्चों को आप देखें कि इतनी ज्यादा दांत में दर्द होती है कि अक्सर औकात रात का टाइम हो और बच्चे के दांत में दर्द हो जाए या किसी बड़े के दांत में दर्द हो जाए, तो ये दांत का दर्द कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक और जो है वो तकलीफ दे होता है, क्योंकि ये सारा का सारा आपके दिमाग की तरफ जा रहा होता है। आपके कान में भी पेन, आपकी नाक भी, आपका सर भी, सब इसके अंदर जो है वो जकड़ जाते हैं। तो इसका क्या हाल है कि अगर इमरजेंसी है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, रात का टाइम है, दांत में दर्द हो गया, क्या करना है? अच्छा, ऐसे है कि मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से पेन है। कुछ लोगों को मोस्ट कॉमनली जो आजकल होती है या तो कैविटी है, ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर बहुत स्वेयर पेन है आपके कान, गर्दन, गले में कहीं पे भी रेफर्ड पेन है, तो इट मींस आपकी रूट कैनाल, मोस्टली ऐसे ही होता है कि रूट कैनाल होने वाली है, यानी कि इन्फेक्शन आपके दांत के अंदर पल्प होती है जहां पे दांत की ब्लड सप्लाई होती है, वहां तक अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया हुआ है। अब इतनी इमरजेंसी में हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इंजेक्शन भी, बट फौरन अगर रात का टाइम आपने पेन किलर भी ले लिए हैं, हर चीज कर लिया है, तो कुछ एहतियात है जो आप कर लें, उसकी वजह से आपको पेन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। वो ये है कि एक तो रात को तकिया ऊंचा रख के सोएं, सर ऊंचा रख के सोएं। सर ऊंचा रख के सोने से ये होगा, क्योंकि अगर आप सर आपका नीचे है थोड़ा, तो ब्लड फ्लो सर की तरफ इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पेन आपको ज्यादा होती है। दूसरा, आप रात को कम खाना खाएं उस दिन। कम खाना खाने से मेटाबॉलिज्म कम होगा तो कम पेन होगी आपको। ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप अगर तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं तो गर्म पानी में नमक डाल के वार्म सलाइन रिंसेस वो करें। उससे ये होता है कि जो भी इन्फेक्शन है अंदर वो एंटीबैक्टीरियल है, वो आपको उस वक्त वो स्वेलिंग भी कम कर देगा, पेन भी कम कर देगा। उसको थोड़ी देर रखें मुंह के अंदर, थोड़ी देर 30-40 सेकंड्स रख के फिर रिंस करें। सही। या क्लोव ऑयल, लौंग जिसे बोलते हैं, लौंग, यस, अक्सर लोग जो है वो लौंग भी रख लेते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी ये कि प्रॉपर उस वक्त आप किसी भी डेंटिस्ट को कंसल्ट करें कि वो आपको बता सके कि आप कैसे इंजेक्शन रात के टाइम में लगवा सकते हैं, कि कैसी मेडिसिन ले सकते हैं कि टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाए। एक मेडिसिन है, उसका मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो इतनी मशहूर मेडिसिन है, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं। जहां दांत में दर्द हुआ वो फटाफट बच्चों को भी दे दी, खुद भी खा ली, बगैर सोचे समझे जो, अच्छा उससे आराम भी आ जाता है। लेकिन ये आप मुझे बताइएगा कि इस तरह बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो मेडिसिन लेने का जब इफेक्ट जो है वो आपके स्टमक पे, क्योंकि अक्सर औकात लोगों के दांत में दर्द रहता है, तो वो हमेशा वही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, दांत का दर्द ठीक हो जाता है और फिर सुकून से घर में बैठ जाते हैं कि जी वो बस एक गोली खा ली है। सबको पता होगा उस गोली का नाम क्या, मैं नहीं लेना चाह रही यहाँ, तो वो जो है वो खा के और उसके बाद जो है वो आप पुरसुकून हो गए हैं। तो ये मुझे बताइएगा ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, आपका जो है वो लिवर भी डिस्टर्ब होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती। बिल्कुल, ये किसी भी टूथेक के अलावा भी अगर आप कोई भी मेडिसिन ऐसी है कि आपको एक दफा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और फॉर लॉन्ग टाइम आप उसी को, जब भी आपको कोई इशू होता है आप ले लेते हैं, या आगे भी लोगों को, तो ये गलत है, क्योंकि हर बंदे की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है। ठीक है, हमें पूछना पड़ता है सारी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम किसी को देते हैं। किसी का लिवर अगर इश्यू है तो हम उसको वो स्पेसिफिक कुछ
मेडिसिन नहीं दे सकते, या किसी का स्टमक अपसेट है तो कुछ पेन किलर जैसे हैं जो स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं वो नहीं दे सकते। सो आप अपने लिए खुद सही करने की वजह चीजें नुकसानदेह हो जाती हैं, इसलिए इट्स बेटर कि आप प्रॉपरली हर दफा कंसल्ट करके चीज और मेडिसिन आप एक वक्त तक ले सकते हो। अगर आपको हर दफा पेन होता है तो आपने उसकी कॉज रिमूव करनी है, यानी कि कोई ट्रीटमेंट होने वाला है तो आप प्रॉपरली चेकअप करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि मेडिसिन टेम्परेरी इफेक्ट देगी आपको, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही परमानेंट, लेकिन वो क्योंकि तकलीफ ठीक हो गई और जैसे ही दर्द ठीक हो गया उन्हें लगा कि बस सब कुछ ठीक हो गया। अब वो उसकी जो है वो नहीं देख रहे चीज के कितना अंदर से जो है प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में तकलीफ हो जाती है या छाले बन जाते हैं, ये क्यों होता है? अच्छा, पहले मैं आपकी पिछली बात से बताती हूँ कि देखिए अगर तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है अभी कैविटी यानी कि दांतों में कीड़ा लगना अभी सिर्फ शुरू हुआ है, थोड़ी सी पेन है, वो मेडिसिन खा लेते हैं ठीक हो जाती है, पर वो स्प्रेड होते होते अंदर पल्प तक, उसके बाद हड्डी तक, मसूड़ों तक, तो ये इन्फेक्शन नीचे सारा हड्डी तक चला जाता है। समटाइम्स फिर आपका दांत सेव करना मुश्किल हो जाता है, हमें दांत निकालना पड़ता है। इसके अलावा अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ओरल कैविटी का जो इशू है यानी कि जो दांतों का मसला है वो सिर्फ दांतों तक है, तो ऐसा नहीं है। दांतों की वजह से आपको दिल की बीमारियां, आपको ब्रेन की बहुत सारी डिजीजेज और बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो आपके बाकी सिस्टमिक यानी कि ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं। जाहिर है सारा कुछ तो आपके मुंह के जरिए ही जो है वो आपके अंदर जा रहा है, तो उससे अगर आपके दांत साफ नहीं है या दांत ठीक नहीं है, कैविटी से भरे हुए हैं या उसमें जो सूजन है या तकलीफ है कुछ भी है, इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों के दांतों में पीप पड़ जाती है। बिल्कुल, उसका मैं आपको बताती हूँ। उसका यही है कि वही पहले तो रीजन है कि रीजन रूल आउट करनी है। बहुत सारे डिफरेंट रीजन हैं, कैलकुलस के अलावा भी कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, कुछ और डिजीजेज हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो उसकी वजह से भी मुंह में दाने बन जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक जी, तो वो हमने रूल आउट करना होता है कि किस वजह से है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। बाकी कि अगर आप दांतों के मसूड़ों की सफाई रखते हैं और फिर अगर आपको है तो फिर कोई सिस्टेमिक इशू है या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है या कुछ और है तो फिर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये आयरन की डेफिशिएंसी डॉक्टर ने देनी है ना कि आपको यूज क्या करना है। ये तो आपके पास जब लोग आएंगे तभी जो है वो इस चीज को आप देखेंगे ना, डायग्नोसिस देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज चल रही है तो आपने इसको ऐसे नहीं ऐसे ठीक करना है। वो जो खुद डॉक्टर बने हुए हैं उनका क्या करना है? गूगल से देख के वो खुद डॉक्टर बने हुए थे एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको नहीं पता कि कॉज क्या है पीछे, सिर्फ आप सिम्टम्स देख के स्पेसिफिक वो चीज देख के खुद ही से मेडिसिन ले लेते हैं कुछ भी, तो समटाइम्स उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, जैसे कि आपने बताया कि फ्लोराइड वाला जो टूथपेस्ट है वो बड़ों के लिए है, बिल्कुल, और नॉन फ्लोराइड जो है वो बच्चों के लिए है। तो आप ये बच्चों और बड़ों के टूथपेस्ट जो है वो अलग रखें, इसके अलावा भी अलग है जी। इसके अलावा जो मेडिकेटेड पेस्ट है, आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं और उसने आपको ब्लीडिंग गम्स है या आपको सेंसिटिविटी होती है, उन्होंने जो पेस्ट मेडिकेटेड आपको प्रिस्क्राइब की है वो आपने 15 to 20 डेज जितना रिकमेंड किया उतने दिन ही यूज करनी है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो आपको दांत डिसकलर होना शुरू हो जाते हैं, जो फायदे की बजाय आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर 15 डेज का कहा है या 20 डेज का कहा है या 10 डेज का कहा है और वो आपको जो है मेडिकेटेड जो है वो कोई टूथपेस्ट दे दिया है तो आपने उसको ही नहीं अच्छा, लोग कंटिन्यूटी बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि इससे मुझे आराम आ गया, ये ठीक है, तो ये 15 दिन का डॉक्टर ने कहा था, चलो मजीद इसको इस्तेमाल करते हैं, जाके बाजार से खुद ही ले आते हैं डॉक्टर से पूछे बगैर। बिल्कुल, फिर उसका बहुत कॉमनली यूज होती है सेंसिटिविटी के लिए जो पेस्ट वो लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक आप यूज कर सकते हो। मेडिकेटेड पेस्ट, मेडिकेटेड माउथ वॉश, उसको आप डेली यूज के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये मेडिकेटेड जो चीजें होती हैं इनके कुछ टाइमिंग होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी जैसे एंटीबायोटिक है तो उसके टाइम होता है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना भी दिन जो है वो इसको लेना है। तो लेकिन इस तरह नहीं कि आप जो है वो उसको रेगुलर ही जो है वो देते रहें बच्चों को और उससे सेटअप देखते रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि दांतों की सफाई के लिए व्हाइटनिंग पॉलिश होती है, स्केलिंग होती है, तो ये कितना करवानी चाहिए? सबको करवानी चाहिए या व्हाइटनिंग सिर्फ वो जो बहुत ज्यादा दांत पीले पड़ गए हों उनको करवानी चाहिए, बाकी टूथपेस्ट से ही काम चल जाएगा? अच्छा, ऐसे है कि स्केलिंग पॉलिशिंग तो आपको स्केलिंग जो है हर 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद एक दफा करवानी पड़ती है। अगर मतलब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो इवेल्युएट करता है कि आपको स्केलिंग की जरूरत है या नहीं। ठीक है। स्केलिंग होती कब है? जब आपकी क्या कंडीशन हो, आपके मसूड़े और दांतों के दरमियान में फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं। पहले वो प्लाक सॉफ्ट लेयर बनाते हैं और फिर वो वहां पे हार्ड येलोइश लेयर बना देते हैं जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। ठीक है। या दांतों पे स्टेनिंग है चाय, कॉफी, सिगरेट पीने से बहुत ज्यादा। तो इन कंडीशंस में होता है, इजी वर्ड्स में दांतों की सफाई है। ठीक है। तो स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं। और जो व्हाइटनिंग है,
ویسے تو اوریجنل شیڈ دانتوں کا تھوڑا سا یلوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفید چمکدار دانت چاہیے تو اس کے لیے ٹیتھ وائٹننگ کا آپشن ہوتا ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہوم ریمیڈیز بھی ہیں, بٹ اگر آپ ٹیتھ وائٹننگ کے لیے ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہیں تو اس کا کچھ بھی افیکٹ آپ کے گمس پہ, آپ کے لپس پہ, کیونکہ تھوڑا سا اگر کچھ افیکٹ ایسے جلن ہونے شروع ہوتے ہیں تو آپ خود سے کنٹرول نہیں کر سکتے. سو اٹس بیٹر. اور آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو سارا ایویلویٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا کتنا شیڈ لائٹ ہوگا, کیونکہ کراؤنز اگر فلنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وائٹننگ کا افیکٹ نہیں آتا. تو آپ پہلے وائٹننگ کروا لیں, اس کے بعد جو بھی آپ کے پروسیجر اس طرح کے ہونے والے ہیں, کراؤنز ہونے والے ہیں, فلنگ ہونے والی ہیں, وہ بعد میں کروائیں اس کے شیڈ سے میچ کر کے. اچھا, تو یہ ذرا دانتوں کی صفائی کے لیے کچھ تیت بھی آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں, یہ بتیسی ٹائپ جو آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا, اور دانت صاف کرنے کا ذرا طریقہ بھی بتا دیں ناظرین کو, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, کہ بڑے دانت کیسے صاف کریں, اور جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے لے کے اور 8-9 سال کی عمر کے بچے ہیں وہ دانت کیسے صاف کریں, ذرا ان جو ہے پروسیس بتا دیں. جی اچھا, دیکھ لیں ناظرین آپ کے دانت کیسے صاف کرنے آپ نے. اچھا, ایسے ہے کہ سافٹ برسٹل ٹوتھ برش ہو ایک تو, جس کے یہ برسٹلز ہوتے ہیں یہ سافٹ ہونے چاہیے. یہ غلط کنسپٹ ہے کہ آپ زور زور سے رگڑ رگڑ کے برش کر رہے ہو کہ جی دانت صاف ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. جو دانتوں کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے انیمل, اس سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے مٹر کے دانے جتنی ٹوتھ پیسٹ لینی ہے, ٹھیک ہے, بالکل تھوڑی سی, ایگزیکٹلی. اس کے بعد آپ اتنی ساری ٹوتھ پیسٹ اوپر لگاتے ہیں, وہ جیسے اشتہار آتا ہے نا پورے کا پورا جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ یوں بنا ہوا ہوتا ہے, بالکل بالکل ساری ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں ویسے ہی کہ اشتہار میں دکھایا تھا. نہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ مسوڑوں اور دانتوں کے سائڈ پہ ایسے ٹیڑھا 45 کے اینگل پہ ٹوتھ برش رکھنا ہے, اور ایسے اوپر سے نیچے آپ نے 10 سے 15 تک گنتے جانا ہے ہر سرفیس پہ, ٹھیک ہے, اوپر سے نیچے 10 to 15 آپ نے گن لیا, پھر آگے 10 to 15, اسی طرح آپ نے یہ ساری جگہ اس طرح کر لی. پھر آپ اندر والی یہ ایسے دانت صاف نہیں کرنے. نہیں بالکل نہیں, غلط کام. میں نے سارے لوگوں کو ایسے دانت صاف کرتے رہے ہیں, ایسے دانت صاف ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اندر والی سائڈ ہے, اندر والی سائڈ ہے, اس پہ بھی آپ نے اس طرح سے 45 کے اینگل پہ رکھنا ہے, یعنی کہ آپ کے جو مسوڑے ہیں اور دانت ہیں اس کے ساتھ یہ اینگل بنائے, اور اسی طرح, ٹھیک ہے, اوپر سے نیچے, سامنے والی سرفیس پہ ایسے اوپر سے نیچے, ٹھیک ہے. اور جو یہ والی آپ کی سرفیس ہوتی ہے کلوزل سرفیس, اس پہ آپ نے اس طرح سے سرکولر کرنا ہے, اور ہر سرفیس پہ آپ 15 to 20 سیکنڈ تک گنتے جائیں گے. 1-1.5 منٹ تک یہ برشنگ کا پراپر وہ ہے. اس کے علاوہ 1 منٹ تک برش کرنا ہوتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ صاف کرتے ہوئے. اس کے جو آپ کی ٹنگ ہے سامنے زبان, اس پہ جیسے انہوں نے بھی پہلے بتایا کہ کچھ ٹوتھ برشز کے پیچھے ہوتا ہے کچھ ٹنگ کلینر جو ملتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے ٹنگ کو ایسے پیچھے سے آگے کی طرف صاف کرنا ہے. جو پوسٹیریئر 1/3 ہوتا ہے نا, اس پہ کوشش کریں کہ نہ لگے, کیونکہ متلی گیگ ریفلیکس یعنی کہ متلی ہو جاتی ہے لوگوں کو, تو جو انٹیریئر 2/3 ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں. اور فلاس میں نے آپ کو بتایا کہ تھریڈ کی فارم میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹوتھ پک کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے. تو وہ دانتوں کے درمیان میں آپ نے دن میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے, کیونکہ کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو برشنگ سے بھی نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیا کھاتے ہیں. جو لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں, چکنی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کا بھی تو دانتوں پہ بڑا افیکٹ. بالکل بتائیے آپ نے, اور مطلب کہ بہت زیادہ اسٹکی چیزیں, اسپائسی چیزیں یہ اوائڈ کریں, اسٹیننگ والی کافی وغیرہ اوائڈ کریں. اس کے علاوہ آپ یہ جو ڈرنکس ہیں سوڈا وغیرہ یہ اوائڈ کریں, یہ چیزیں دانتوں کو ڈیمیج کرتی ہیں بہت زیادہ. کھانے میں یہ کہ بیسٹ ہے کہ آپ گرین یعنی کہ گرین ویجیٹیبلز یوز کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وائٹامن اے, وائٹامن ڈی, کے والی چیزیں استعمال کریں بہت زیادہ. یہ مسوڑوں کی ہیلنگ کے لیے بھی اچھی ہے, اور یہ دانتوں کو ویسے بھی مطلب اچھی ہے دانتوں کے لیے, اورل ہیلتھ کے لیے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جو کچی سبزیاں کچے فروٹ کھانے ہوتے ہیں اور دانتوں سے آپ اس کو چبا کے کھائیں, روٹی بھی چبا کر کھائیں. بالکل, لوگ اکثر اوقات جو ہے وہ بغیر کھانا چبائے کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹمک پرابلم بھی ہوتی ہے, اور وہ تیت بھی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ نہیں کام میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا صحیح طریقہ کار ہے, اس کا بتا دیجیے ذرا. اگر کوئی بھی آپ کی باڈی کا کوئی بھی آرگن ہے, کوئی بھی پارٹ ہے, آپ اس کو نہیں یوز کرتے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر افیکٹ ہوتا ہے اس سے. تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح کی چیز کھائیں. مطلب بچوں میں جیسے نارملی ریکمینڈ کیا جاتا ہے زیادہ تر کہ ان کے دودھ کے دانت نہیں گر رہے, تو ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیب, امرود, ایسی کوئی بھی ہارڈ چیز دانتوں سے بائٹ کر کے کھائیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی دانت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں پرماننٹ. پھر اچھا, دودھ کے سارے دانت گرتے ہیں, یہ سب گرنے ہوتے ہیں؟ جی سب. اور کتنے سال کی عمر میں بچوں کے یہ دانت گر جاتے ہیں؟ اچھا, ایسے ہے کہ اب چونکہ ڈائٹری چینجز کی وجہ سے یہ ویری کرتا ہے, بٹوین 5 years
to 8 years. कुछ बच्चों के sometimes 8-9 साल तक भी चला जाता है कि eruption लेट हो जाती है. eruption की बहुत सारी reasons है कि क्यों अगर किसी बच्चे में लेट हो जाए तो फिर हम OPG करवा के या जो भी मेडिकल हिस्ट्री लेके रूल आउट करते हैं कि नीचे से दांत परमानेंट बन गए हैं या नहीं. अच्छा, ठीक है. और अगर नहीं बने हैं तो क्या रीजन है, और अगर बन गए तो वो क्यों बाहर नहीं आ रहे, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है. तो ये जो दांतों पे पीलापन आ जाता है, ये कैविटीज और ये सारे डर्ट्स लग जाते हैं और वो दांतों के ऊपर एक लेयर जो है वो ऐसे नहीं जमती बल्कि वो दांत का कवर ही ऊपर से जो है वो उतार देती है. तो ये किस तरह, ये क्या जो है वो डैमेज सिचुएशन होती है? अच्छा, आप प्लाक का बारे में कह रही हैं कि वो जो लेयर जब आप कुछ भी खाते पीते हैं तो वही मैंने बताया कि फूड पार्टिकल्स, अब वो उस वक्त सॉफ्ट लेयर होती है प्लाक. ठीक है. बच्चे क्योंकि टॉफीज ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो उसकी लेयर जो है वो दांतों पे जमी रह जाती है क्योंकि वो जोर जोर से दांत साफ करते हैं तो वो साफ नहीं होता. क्योंकि जैसे आप दांत साफ करने का तरीका बता रही है ना कि नीचे से बाहर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे दांत साफ करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते. तो वो हमारे जितने भी लोग हैं ना वो ऐसे ही दांत साफ करते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ. कुछ भी खाते पीते हैं ना, बच्चे भी हैं स्पेशली, मीठा जैसे ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद फौरन एक तो कुल्ली कर ले, अच्छे से रिंस कर ले. दूसरा, कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो जो आप ब्लैक लेयर की बात करिए, यानी कि बच्चों के दांत बिल्कुल काले हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं. छोटे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है. वो इसलिए होते हैं, कुछ तो ऐसे होता है कि माएं अगर उनको मीठा फीडर या कुछ ऐसा मीठा उन्होंने खाया पिया और उसके साथ सुला देती हैं. क्योंकि मैं हर दफा ये बात बताती हूँ, बगैर सोते नहीं है जी, मैं हर दफा ये बात बताती हूँ कि रात में आप अपने लिए ब्रश करते हो और दिन में आप दूसरों के लिए. क्योंकि रात में जब आप खाने पीने के बाद एक दफा ब्रश कर लेते हैं तो आपके सोने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में आपने जो भी कुछ खाया पिया है वो अगर फूड पार्टिकल्स आपने अच्छे से रिमूव कर दिए, यानी कि अच्छे से आपने ब्रश कर लिया हुआ, दांत साफ हो गए, तो जो सारा टाइम है उसमें आपकी कैविटीज लगने के चांसेस कम हो जाएंगे. मतलब दांत साफ होंगे तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा. ठीक है. अब जो आप कह रही हैं कि माए बच्चे ऐसे नहीं सोते, वो ये है कि बच्चे जब सो जाएं फीडर लेके या कुछ भी, उसके बाद वाइप्स मिलते हैं या टिश्यू कुछ भी गीला करके वेट करके उनके दांतों को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाए एक दफा सोने से पहले, ताकि कुछ भी लगा ना रह जाए. हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है. मतलब आप माओ को जाहिर है छोटे बच्चों के तो दांतों का ख्याल रखना पड़ता है और अक्सर छोटे बच्चों के दांत ही जो है वो बिल्कुल ऐसे कीड़ा लगे हुए. ये कीड़ा क्या होता है? अच्छा, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को कीड़ा, मैं उसका भी आपको बताती हूँ, अगर कैविटी लगी हुई है दांतों पे, थोड़ी मुंह में कोई कीड़ा घुस जाता है तो वो जाके जो है वो खा जाता है सारा कुछ. ये क्यों, हमने ये क्या कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है? मैं बताती हूँ. अच्छा, ऐसे है कि आप कुछ भी आपने खाया पिया है ऐसा, अगर कुछ लोगों का स्लाइवा कम यानी थूक कम बनता है, ठीक है, या वो खाना वहां पे ज्यादा देर तक जमा रह गया है, तो 20-25 मिनट के बाद जरासीम होते हैं कुछ, वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो वो ये होता है कि फिर वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं तो दांत खाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, ब्लैक हो जाता है दांत, वहां से खाया जाता है. बेसिकली ये बैक्टीरिया है ना? बैक्टीरिया, एग्जैक्टली. तो वो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. कुछ बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी ओल्ड हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते तो फिर जो जरासीम है वो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे रात को ब्रश करके सोए हैं और सुबह को नाश्ता करने से पहले फिर ब्रश कर लेते हैं, लेकिन नाश्ता करने के बाद ब्रश करना भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही कर लिया होता है. बाद में ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो नाश्ता किया है, आप उसके बाद ऑफिस में जैसे बताया कि स्कूल चलेंगे कुछ चलेंगे, तो जितना ड्यूरेशन दोपहर के खाने तक आपके पास है वो फिर मुंह में खाने के पार्टिकल्स रहेंगे, वो बैक्टीरियल एक्टिविटी भी करेंगे, मुंह से स्मेल आएगी, वो भी आएगी. सो इट्स बेटर दिन में आप दूसरों के लिए ब्रश करते हो तो आप नाश्ता करने के बाद ब्रश करें, ताकि आप जो है वो आप भी इससे आपके भी दांत ना खराब और दूसरे भी आपके साथ इजी रहे, कंफर्टेबल. बिल्कुल सही है. अच्छा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब सर्दियां आ जाती हैं तो लोगों को जरा ठंडे पानी से जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है. दांतों के अंदर अगर ऐसे आप ठंडे पानी से कुरली करें तो क्या गर्म पानी से कुरली की जा सकती है और यही बेहतर है, या फिर जो है वो अगर ठंडा या बर्फ वाला पानी भी मिल जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, ऐसे है कि वैसे तो रूम टेम्परेचर पे यूज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उन लोगों को सेंसिटिविटी होती है ठंडा या गर्म, अगर आप पानी या कुछ भी खाने पीने से दांतों में तब ठंडा गर्म लगता है जब आपके मसूड़े खराब होते हैं. ठीक है. अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा. सो वो डिपेंड करता है कि आप अपने चेकअप करवाएं, क्या इशू है, क्लीनिंग होने वाली है, नहीं होने वाली है. अगर होने वाली है तो आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा. या समटाइम्स ठंडा गर्म लगने की रीजन ये भी होती है कि किसी स्पेसिफिक दांत में कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है. अच्छा. और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लोगों को लगता है. सो ये रूल आउट करना है कि किसी एक स्पेसिफिक दांत में है उसकी क्या रीजन है, या सारे दांतों में है उसकी क्या रीजन है. ठीक है. मतलब आप डिपेंड कि अगर आपको ठंडा पानी नहीं मतलब बुरा लग रहा तो आप ठंडे पानी से कर लें, लेकिन रूम टेम्परेचर बेटर के रूम टेम्परेचर से करें.
اچھا اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے دانت جب ظاہر ہے کہ گر جاتے ہیں تو وہ بتیسی لگوا لیتے ہیں, پورے دانتوں کا جو ہے وہ ایک پیکج ان کو لگا دیا جاتا ہے جس پہ وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن رات کو وہ اکثر اس کو پانی میں جو ہے وہ بھگو کر رکھ دیتے ہیں اور صبح کو پھر اس کو لگا لیتے ہیں. اس کو بھی صاف ستھرائی کرنے کا اس کا کوئی الگ سے سسٹم ہے, وہ بھی بتا دیجیے کہ اس کو کیسے صاف کرنا چاہیے. کیا وہ بھی ٹوتھ پیسٹ سے ہی دانت صاف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو مصنوعی دانت ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ ڈینچر کہتے ہیں کہ جب بڑی ایج میں آپ کی بون بزرگوں کی اتنی نہیں ہوتی کہ بون کی ہائٹ کہ ہم کوئی ریپلیسمنٹ میں اور کچھ آپشن دے سکیں, تو ہم ڈینچر لگا دیتے ہیں, اترنے چڑھنے والے دانت جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ وہ رات کے ٹائم اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور دن میں اسے صاف کر کے پہن لیتے ہیں. اب صاف کرنے کے لیے اس کو ٹوتھ پیسٹ سے نہیں, اس کو سرف یا صابن کوئی اسپیسیفک, یہ نہیں کہ جو آپ ہاتھ دھونے کے لیے یا وہ والا سوپ ہے وہی اس کے لیے یوز کریں, ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ ایک اسپیسیفک اس دانتوں کو صاف کرنے کے لیے سرف یا صابن سائڈ پہ رکھیں. اس کے علاوہ یہ کہ اسے ٹوتھ برش پہ لگا کے تو اس سے جو ہے وہ انہیں صاف کریں. تو وہ جب آپ منہ میں لگائیں گے تو وہ آپ کو صرف ہی صابن کی اسمیل نہیں کچھ بھی نہیں, آپ نے یعنی کہ اسے دھو کے اسے پانی سے کلین کر کے پھر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اسپیسیفک آپ جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے دھیان رکھیں. اچھا اکثر اوقات لوگ دھوتے بھی نہیں, وہ صرف پانی میں ڈپ کرتے ہیں اور اس کو ویسے ہی کپڑے سے صاف کر کے لگا لیتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے کھانے پینے کے لیے تو وہ دانت یوز کرنے ہیں. صحیح, تو کھانا پینا وہ کھاتے ہیں, کچھ بھی پارٹیکل لگے ہوئے ہیں, ویسے تو کچھ نہیں, لیکن وہ اسمیل کاز کرے گی یا ان کا ڈینچر خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے اوریجنل دانت تو نہیں ہے کہ اس میں کیویٹی لگے, لیکن وہ یہ کہ وہ خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, جب آپ یہ پورا جو ہے وہ 32 دانتوں کا ایک پیکج بنا کے دیتے ہیں تو یہ چپتا نہیں ہے لوگوں کو, بس یہ ایسے لگا رہتا ہے, تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ اگر مسوڑوں میں کوئی جو ہے وہ دانا نکل آئے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے, ایسی کوئی چیزیں بالکل سامنے آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں. ایسا ہے کہ جب یہ ڈینچر لگایا جاتا ہے نا تو اس کو ایڈجسٹ اور اڈاپٹ کرنے کے لیے تقریباً 1 سے 2 مہینے کچھ پیشنٹس میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کے منہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو انہیں عادت نہیں رہی ہوتی دانتوں کی. آپ ایک آرٹیفیشل چیز ان کے منہ میں پلیس کرتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, تھوک زیادہ بنتا ہے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں سے شارپ ایج ہے, کہیں سے آپ کو چبھ رہا ہے, تو وہ اپنے ڈینٹسٹ کو بتاتے ہیں, وہاں سے ٹرم کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر دانے بن جاتے ہیں منہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں 1-1.5 مہینہ لگ جاتا ہے. کتنی ایج کے لوگوں کو آپ لوگ لگاتے ہیں, کتنی ایج میں دانت بالکل گر جاتے ہیں؟ اچھا, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی مطلب کسی نے بھی اپنی اورل کیویٹی کا کتنا اچھے سے خیال رکھا. کچھ اچھی بڑی ایج میں بھی ان کے اچھے دانت ہوتے ہیں, اچھے گمز ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ پراپرلی یور فوڈ اور آپ کی ہیلتھ, اوور آل ہیلتھ پہ, یعنی کہ اگر کوئی آپ کو سسٹمک ڈیزیز نہیں ہے, کوئی شوگر والے پیشنٹس ہیں, ان کی ہیلنگ سلو ہوتی ہے, ان کے گمز جلدی خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں. سو اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ نے دانتوں کی بھی اچھے سے صفائی رکھی ہے, آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہے, تو وہ آپ کے دانت جو ہیں وہ اچھا. اچھا, یہ پان کھانے والے, سگریٹ پینے والے جو لوگ ہیں, جو چائے کافی آپ کہتی ہیں کہ زیادہ پیتے ہیں, یہ کیوں ان کے دانت جو ہے وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں؟ اس میں کیا ایسا ہے؟ یہ نکوٹین کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ جی بالکل, نکوٹین کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. اور یہ کہ یہ کوئی بھی کلرڈ فوڈ ہے جیسے کہ پان, اس طرح کی چیزیں, وہ دانتوں کے اوپر اسٹیننگ پرماننٹ ہو جاتی ہیں پھر. اچھا, تو اٹس بیٹر کہ اس طرح کی چیز کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. اگر آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو پراپر اس کی کلیننگ کریں کلی اچھے سے. اب بار بار اگر آپ نے کچھ بھی کھایا پیا ہے نا تو کوشش کریں اچھے سے رنس کر لیں بار بار. اس سے یہ کہ میکسیمم جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا یاد ہے کہ ہماری نانو جو ہیں وہ پان کتھا اور چونا لگا کر جو ہے وہ بڑے مزے سے اپنے, ان کا ایک پاندان ہوتا تھا اور وہ اس میں سے پان کھا رہی ہوتی تھی, تو وہ ہمیشہ نا چونا کم اور کتھا بھی جو براؤن والا ہوتا ہے وہ کم لگا کے کھاتی تھی. تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ نہیں, سب لوگ پان بناتے ہیں تو آپ کیوں کم لگاتی ہیں, سب تو ایسے پان لگا کے پورا پراپر کھاتے ہیں. وہ کہتی تھی مجھے, اور وہ جب مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب تک ان کے دانت بالکل پرفیکٹ تھے, ان کے دانتوں کو کوئی ضرورت نہیں پڑی. حالانکہ وہ پان کھاتی تھی لیکن بہت تھوڑا تھوڑا ایسے ذرا سا بالکل ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ لگاتی تھی. تو کیا اگر لوگ احتیاط کے ساتھ چیز استعمال کریں کہ ایک مطلب آپ کو ایڈکشن ہے کہ جی آپ نے یہ لینا ہی لینا ہے, چائے ہے, کافی ہے یا سگریٹ ہے یا کچھ بھی ہے, تو اکثر لوگ سگریٹ پینے کے فوراً بعد دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ جی بالکل. میں وہ اگر آپ نے کچھ کھایا پیا ہے نا تو کھانے پینے کے بعد ویسے تو 20-25 منٹ کے بعد برش کرنا چاہیے. فوراً ہی آپ نے کھانے کے بعد برش نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یا آپ کو وامٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی فوراً برش نہیں کرنا. سو تھوڑا سا ٹائم دے کے, اور یہ کہ کوشش کریں کہ سگریٹ کم سے کم پئیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ضروری ہے پینی ہے تو اس کے بعد اچھے سے برش کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ سگریٹ جو دھواں ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آپ کے ہونٹوں پہ بھی
اور آپ کے دانتوں پہ بھی اور آپ کے سینے میں گردے پھیپھڑے سب ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. بالکل, لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ پیتے ہیں اور شوق سے پیتے ہیں, نہیں مانتے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا زہر قاتل ہے جو آپ کو خود ہی سے جو ہے وہ اندر ختم کر رہا ہے, اور دانت بھی خراب کر رہا ہے, آپ کے دانت بھی پلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. دانت کب کب پیلے ہوتے ہیں اور کن کن سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ پیلے پڑ جاتے ہیں؟ اچھا, ایک یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ کیلکولس پلاک ہے اس کی وجہ سے یلو ہو جائیں گے, یا آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کوئی میڈیکیٹڈ ماؤتھ واش یا پیسٹ یا کچھ میڈیسنز ایسی جس کی وجہ سے ٹیٹراسائیکلین وغیرہ کہ اس کی وجہ سے دانت آپ کے ڈسکلر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو کوئی اور ایشو ہے, یعنی کہ کوئی سسٹمک ایسا ایشو ہے جو اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, یا آپ کی پھر فلوروسس جیسے میں نے بتایا اس کی وجہ سے بھی ڈسکلر ہوتے ہیں کہ فلورائڈ کا لیول زیادہ اگر ہو جائے تو دانتوں پہ وائٹ یا یلو یا براؤن اسپاٹس پرماننٹ بن جاتے ہیں. سو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. اوکے ویسے جو اوریجنل شیڈ ہے دانتوں کا وہ تھوڑا سا یلوش ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب پیور وائٹ نہیں ہوتا. پیور وائٹ نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہے. مطلب یہ آپ لوگ اپنا کانسیپٹ رکھ لیں. کچھ لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے دانت بالکل سفید ہونے چاہیے اور سفید دانت چمکتے نظر آنے چاہیے. تو یہ بالکل تو سفید رنگ دانتوں کا ہوتا بھی نہیں ہے. نیچرل میں جو چیز ہوتی ہے نا وہی اچھی لگتی ہے. تو اگر آپ کو پاس کوئی آئے اور یہ کہے کہ جی میرے دانت بالکل وائٹ کر دیں, ایسے بالکل شائننگ آنی چاہیے دانتوں میں, تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ ہم پیشنٹ کو پہلے بتاتے ہیں کہ بہت ان ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں آئے کہ اگر اس کے دانت ایسے ہیں کہ وہ پان, سگریٹ یا فلوروسس ہے یا کچھ ایسا ہے کہ اس کو 100% ریزلٹ نہیں آئے گا اور وہ سمجھ رہا ہو. یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہ کہ وہ پان سگریٹ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اپنے دانت وائٹ کروانے آئے اور پھر وہی استعمال کرتے رہے تو پھر کہ میرے تو دانتوں پہ کوئی فرق نہیں. آپ کے پریویس شیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی اولڈ ہائیجین آپ کیسی مینٹین رکھتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو شیڈ آئے گا وہ کیسا آئے گا اور کب تک چلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پیشنٹ کو پہلے ہی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا اتنے یہ شیڈ ہے تو اتنے شیڈ لائٹ ہو جائے گا کلر. سو پیشنٹ کو ہم سب چیز پہلے ہی گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ڈیفیکلٹ یا پیشنٹ اگر آ جائے تو وہ کیا چیز لے کر آتے ہیں, ان کے ساتھ کون سی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے دانتوں کی جو چل رہی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو بھی کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اچھا, ملٹیپل ریزنز ہیں, لیکن ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں. خطرناک بھی ہو جو پیشنٹ کے لیے بھی, اورل کینسر, وہ یہ ہے کہ وہ کیوریبل بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کینسر کی تصدیق کیسے ہوتی ہے دانتوں کے جو کینسر ہے؟ جو مسوڑوں پہ, یعنی کہ مسوڑوں پہ, گال پہ, کہیں پہ بھی السر وہ بن جاتا ہے تو اس کا جو ٹشو ہے اس کو ٹشو کو لے کے ہم لیب بھیجتے ہیں فار کنفرمیشن کہ یہ کینسر ہی ہے یا نہیں یا کچھ اور ہے جو بھی. ٹھیک ہے, یعنی کس وجہ سے ہوتا کیوں؟ بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو جیسے اسموکنگ, ڈرنک جو لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ملٹیپل ریزنز ہے جس کی وجہ سے کارسینوما یعنی کہ کینسر کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں, بہت ساری کچھ آرٹیفیشل اگر آپ بہت ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کینسر کازنگ کاز ہو سکتی ہے. اچھا, یہ ماؤتھ فریشنرز جو لوگ یوز کرتے ہیں جیسے ایئر فریشنر ہے, روم فریشنر ہے, اس طرح ایک جو ہے وہ ماؤتھ فریشنر بھی جو ہے وہ آ گیا ہے جس کی مجھے بھی لت پڑی ہوئی ہے آج کل. تو یہ کیا جو ہے وہ یہ صحیح ہے؟ اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ماؤتھ فریشنر کچھ یوز کرتے ہیں ویسے تو ٹھیک ہے آپ سم ٹائمز اس کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی زبان پہ یا جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے گمس کو, آپ کے چیکس کو, لیپس کو, ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ آپ بس اچھے سے اگر اپنی اورل ہائیجین مینٹین کر کے پراپرلی اپنی ڈائٹ اچھی رکھ کے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہت سارے لوگوں کو اسٹمک ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے. جی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس میں یہ جو چوئنگم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ جاز, آپ کے یہ لائنز اور یہ جو ہے وہ آپ کا اگر بڑھ جائے اور دانتوں کے ادھر جو ہے وہ سوجن آ جائے یا کچھ ایسی مسائل ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ چوئنگم چباتے رہیں. تو یہ چوئنگم چبانا ٹھیک ہوتا ہے؟ چوئنگم چبانا اس لیے ٹھیک ہوتا ہے کہ اگر آپ فلورائڈ شوگر فری چوئنگم کھائیں. ٹھیک ہے, شوگر فری چوئنگم کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ شوگر والی کھاتے ہیں تو اس سے تو کیوٹی لگنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. شوگر فری کھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے سلائیوا آپ کے منہ میں تھوک زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے دانتوں کی صفائی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو کیوٹی لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو جا کے مسلز ہیں وہ کنٹینیوسلی چوئنگ کرنے سے وہ جیسے آپ ان کو مسلز کو یوز کرتے ہو تو بیٹر ہے, اچھے ہوتے ہیں, مطلب امپروومنٹ ہوتی ہے. تو اس سے منہ پتلا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اس کے مسلز جو ہے نا اتنا زیادہ تو نہیں, ڈیفینیٹلی اس کو ایک پراپر آپ وہ کریں تو پھر ہی ہے. باقی یہ کہ مسلز آپ کے فنکشن کریں گے
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے شوگر فری چبا سکتے ہیں آپ, بالکل, وہ تو آپ کے دانتوں کو جو ہے فریش رکھے گی, لیکن اگر آپ وتھ شوگر جو ہے وہ چوئنگم پہ چوئنگم چبانا شروع کر دیں تو وہ پھر کیوٹیز آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر مسائل جو ہے وہ کریٹ کریں گے. اچھا, جو آپ لسٹرین وغیرہ دیتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ لوگوں نے اکثر اپنے واش رومس میں سجا کے رکھی ہوتی ہے لسٹرین وغیرہ, ماؤتھ واش, جی ماؤتھ واش جو ہوتا ہے. اب یہ واٹر میں ڈال کے اس کو 1 قطرہ یا 2 ڈراپس 2 قطرے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا بہتر ہوتا ہے. اچھا, ایسے ہیں کہ ماؤتھ واش میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو میڈیکیٹڈ نہ ہو, جیسے لسٹرین از ناٹ میڈیکیٹڈ, بٹ ایک تو ڈائریکٹلی یوز کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ماؤتھ واش بھی آپ جب یوز کرتے ہیں تو زبان پہ آپ کے گمس پہ لگتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کچھ % الکوہول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کرتا ہے. کچھ لوگوں کو مرچیں فیل ہوتا ہے کہ مرچیں لگ رہی ہیں, یہ جل رہا ہے, اٹس بیٹر اس کے اندر جب آپ پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا تیز لگتا نہیں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ریکمینڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پانی میں ایڈ کر کے کریں. اوکے, پانی میں ایڈ کر کے کریں, لیکن نان میں تھوڑا ایڈ کریں نا, تھوڑا سا کوانٹٹی ذرا تھوڑی رکھیں, زیادہ نہ رکھیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا جلدی ٹھیک ہو جائیں, یہاں پر اکثر لوگ جو وہ کہتے ہیں جتنی زیادہ جلدی جو ہے وہ فٹافٹ دوائی استعمال کریں گے اتنی زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے چمچ اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے. اچھا, اگر دانت میں بہت شدید قسم کا درد ہو, برداشت سے بھی باہر ہو, داڑھ بالکل آپ کی جو ہے وہ جواب دے گئی ہو, تو اس کو کیا کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں پھر, یا آپ لوگ اس کو انجیکشن سے یا ویسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عقل داڑھ ہے, وزڈم ہے, یا کوئی اور مطلب آگے والے دانت ہے کس میں ہے. جی, کیونکہ اگر عقل داڑھ ہے تو اس کا آپ کی باڈی میں ایسا کہتے ہیں کہ اب اس کا ایسا یوز نہیں ہے, کیونکہ وہ کافی پیچھے وہاں پہ ہمارے انسٹرومنٹس لے کے جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ہم روٹ کینال کرنا یا کچھ بھی, عقل داڑھ نکل گئی اس کی عقل بھی گئی تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کرنا. سو ہم کیا کرتے ہیں, اگر عقل داڑھ اٹس جسٹ لائک اپینڈکس, جب تک آپ کو اپینڈکس کچھ نہیں کہتی ہم اس کو نہیں چھیڑتے, رائٹ. تو عقل داڑھ بھی جب تک آپ کو تنگ نہیں کر رہی, پین نہیں کر رہی, سویلنگ نہیں کر رہی, تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے, ادروائز اس کو نکال دیتے ہیں. جو آگے والے دانت ہیں اگر ہم انہیں بچا سکتے ہیں, میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بچایا جا سکے, کیونکہ جو اوریجنل چیز ہے وہ تو ریپلیسمنٹ کی چیز اتنی اچھی نہیں ہوگی نا. تو اگر ہم بچا سکتے ہیں تو ہم اسے بچاتے ہیں, روٹ کینال کر کے یا فلنگ کر کے یا جس طرح سے بھی. اور اگر نہیں بچتی تو پھر ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, داڑھ نکلوانے کے بعد آپ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آئس کریم کھائیں. جی, یہ مشورہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کا ایکسٹرا خرچہ پہلے ہی داڑھ نکلوانے پہ ہو گیا, اوپر سے آئس کریم کھائیں, 2 دن آئس کریم کھاتے رہے, اور اگر سردیوں میں کسی نے داڑھ نکلوا لی تو وہ بھی آئس کریم کھائے. بالکل. اچھا, ایسے ہے کہ دانت نکلوانے کے بعد ہم ایک کاٹن گاز جو ہے وہ دانتوں میں دبا دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ 30 سے 40 منٹ اسے دبا کے رکھے, کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, اور وہ بلیڈنگ اس طرح سے سٹاپ نہیں ہوتی. تو ہم اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 30 to 40 منٹس کے بعد وہ گاز یا وہ کاٹن جو ہے وہ نکال کے پھینک دیں, اور اس کے بعد آئس کریم کھا لیں تاکہ وہاں پہ بلڈ کلوٹنگ اچھے سے ہو جائے. کیونکہ کچھ پیشنٹس کو آئس کریم کھانے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بلڈ کلوٹ صحیح طرح سے نہیں بنا, تو وہ خون بلیڈنگ تھوڑا تھوڑا ہوتی رہتی ہے, وچ از نارمل, تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے ایک آدھا دن. لیکن یہ ہے کہ اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ آئس کریم کھانے سے جو ہے وہ کلوٹنگ اچھی ہو جائے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. سردیوں میں بھی کھائیں؟ سردیوں میں بھی کھائیں. اور اگر وہ بیمار ہو جائیں؟ نہیں ہوتے پھر اگر نہیں بھی کھاتے تو اٹس اوکے, اگر آپ نے کاٹن کو اچھی طرح سے کر لیا ہے, یا پھر آپ کو کچھ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, مطلب اگر آپ گھر گئے ہیں اور آپ کو پھر بھی بلیڈنگ ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کاٹن کو تھوڑا سا گیلا کر کے ڈپ کر کے پانی میں اس کو فریزر میں کچھ منٹ کے لیے رکھ لیں کہ وہ بہت ہارڈ نہ ہو جائے, اس کو آپ وہاں پہ رکھ لیں. یعنی کہ کولڈ کمپریشن آپ نے دینی ہے, گرم نہیں. کچھ بھی گرم آپ نے 1-2 دن اوائڈ کرنا ہے. بہت ساری انسٹرکشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے تھوکنا بھی نہیں ہے 2 دن, اسموکنگ بھی آپ اوائڈ کریں, بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہاں پہ پریشر اگر بن جائے گا اندر تو وہ اس کی وجہ سے کلوٹنگ صحیح نہیں ہوگی, آپ کا زخم خراب ہو جائے گا. اگر کسی کو چپ کرانا ہو نا, کوئی بہت زیادہ بولتا ہو تو اس کی داڑھ نکال دیں, وہ بڑے ہی خاموشی سے 2-4 دن بڑے سکون سے گزریں گے آپ کے. آپ ایسا کرنا نہ شروع کر دیجیے گا, یہ جسٹ فار فن جو میں نے بات کی ہے, پتہ لگے کہ جی ڈاکٹر نبیہ نے کہا تھا تو یہ شروع کر دیا ہے, ایسا نہ کرنا شروع کر دیجیے گا, کیونکہ ہمیں یہاں بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن فار فن بھی ہم کبھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں تھوڑا سا جو ٹوئسٹ لانے کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں. ویسے تو میں ذرا سیریس پروگرام ہی کرتی ہوں, لیکن پھر بھی کیونکہ دانتوں کا معاملہ ہے, ہنسنے مسکرانے کا معاملہ ہے, خوش ہونے کا معاملہ ہے, تو پھر خوش ہو کے پروگرام کرنا چاہیے نا, کیونکہ آپ کے دانت اگر صحیح ہیں, ٹھیک ہیں. اچھا, دانتوں میں گیپ آ جاتا ہے, جی, یہ کب آتا ہے, کتنی عمر میں, اور اس کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, ایسے ہے کہ اگر تو بچوں کے دانتوں میں گیپ ہے, جیسے
تو وہ نارمل ہوتا ہے. جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا اسپیس ہوتی ہے, وہ تو نارمل ہوتی ہے, کیونکہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور جو پرماننٹ آنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسپیسنگ ہے خالی دانتوں کے بیچ میں گیپ ہے یا ٹیڑھے میڑے ہیں, یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو ٹیڑھے میڑے ہیں وہ بھی اس کی ریزنس ہے کہ کس وجہ سے, پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر اسپیسنگ ود ایج بھی آ جاتی ہے, یا آپ نے ینگ ایج میں بھی اگر آپ نے دانت نکلوایا پیچھے والا, فار ایگزامپل کوئی دانت آپ نے نکلوایا اور اس کے بعد اس کو ریپلیسمنٹ نہیں کروائی, تو جو اس کے رائٹ لیفٹ دانت ہیں وہ اس کی طرف دانت اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں, وہ اس کی طرف موو کریں گے, اس کے نیچے والا اپوزٹ سائڈ کا دانت جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کرے گا. تو اسی لیے یہ ریزن بھی ہوتی ہے, ود ایج بھی اسپیسنگ آتی ہے. سو ملٹیپل ریزنز ہیں اس کی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں آپ تو جب تک آپ پیشنٹ کو دیکھتے نہیں ہیں, جب تک آپ جو ہے اس کیس کو دیکھیں گے نہیں, تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بالکل ایگزیکٹلی. یا آپ نے اگر کچھ نکلوایا ہے دانت تو اس کی وجہ سے اسپیسنگ آ رہی ہے, تو اٹس بیٹر کہ ٹائملی اس کو ریپلیس کروا لیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کا جو ہے وہ ایک دانت کے بیچ میں سے چھوٹا سا ایک دانت ٹوٹ جائے اور اسپیس آ جائے, جیسے کہ میرے یہاں دانت میں بھی چھوٹی سی جو ہے وہ اسپیس ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ایسے ہے کہ اگر تو آپ کا آدھا دانت ٹوٹ گیا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, پورا نہیں ٹوٹا, تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اس آدھے دانت کو سیو کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر روٹس رہ گئی ہیں, اوپر سے دانت ختم ہو گئے, تو وہ روٹس کو نہیں ریموو کرواتے. دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں انفیکشن ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے روٹ کینال کر کے, یا اس کو ہم نے نکالنا ہے تاکہ انفیکشن باقی دانتوں میں بون میں نہ جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس کو اب روٹ کینال کر کے سیو کر لیا ہے تو اس کے اوپر کراؤننگ کیپ, یا جیسے یعنی کہ سنگل ٹوتھ پہ کراؤن یا کیپ ہو جاتا ہے, جیسے ایزی ہے بھی کچھ, یہ مجھے دکھا دیں آپ, ناظرین کو بھی دکھا دیں جی کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ کراؤن آپ اس کو پہناتے ہیں. ایک کراؤن وہ ہوتا ہے جو کوئین پہنتی ہے جی, اور ایک کراؤن وہ ہوتا ہے جو بادشاہ سلامت کے پاس ہوتا ہے, ایک کراؤن وہ ہوتا ہے جو آپ کے دانتوں کے پاس ہوتا ہے, یہ بھی کراؤن ہوتا ہے. اچھا, ایسے ہے کہ یہ اگر آپ کا فار ایگزامپل دانت خراب تھا, ٹھیک ہے, دانت کو اندر یعنی کہ جڑوں میں انفیکشن ہو گئی تھی, نیچے ہڈی میں انفیکشن چلی گئی, یہ بلیک لائنز اور ریڈ بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو, تو اس کے بعد ہم نے روٹ کینال کر دیا. اب جب روٹ کینال کر دیا تو دانت ویک ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی, تو اس کے اوپر یہ تو ویسے برج ہے, 3 یونٹ برج ہے, 3 دانتوں کا بنا ہوا ہے, تو اس طرح کا سنگل کراؤن, ایک کراؤن اس کے اوپر کروا دیتے ہیں کراؤننگ, تو اس سے دانت پر سیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کا دانت مسنگ ہے, یہ کراؤن جو ہے وہ یہ کون سے اسٹرکچر کا بنا ہوا ہے؟ یہ اتنا سافٹ, آپ جو اسے ہاتھ میں پکڑی یہ اتنا سافٹ ہے, یہ کیا ہے, پلاسٹک ہے کیا ہے؟ یہ تو ویسے پلاسٹک ہے. ویسے دانت بنتے ہیں موسٹلی پی ایف ایم کے, یعنی کہ پورسلین فیوزڈ ود میٹل, نیچے میٹل ہوتا ہے اور اوپر پورسلین کی لیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا زیادہ تر جو آج کل پریفر کیا تھا وہ زرکونیا. زرکونیا اسٹرینتھ وائز بھی بہت اچھا ہے, اس کی کلر شیڈ بھی بڑا اچھا میچ ہوتا ہے. یہ کوئی پتھر ہے؟ جی, اس سے زرکونیا سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹون سے بنایا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, مطلب وہ فکسڈ رہتا ہے, فکسڈ رہتا ہے. اس کی فٹنگ بھی بہت اچھی ہے, اس کا کلر شیڈ جو دانتوں کے ساتھ ہم میچ کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے, اور وہ اسٹرانگ بھی, مطلب وہ بریک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پورسلین والا بھی بریک نہیں ہوتا, لیکن اوپر سے پورسلین چپ آف ہو جاتی ہے, یعنی جو میٹل ہے وہ تو ویسے ہی رہتا ہے, لیکن اوپر جو پورسلین کی لیئر ہے وہ چپ آف ہو جاتی ہے, اترنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, تو یہ کراؤن کی ہم بات کر رہے تھے, یہ کراؤن اس کو جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے اگر وہ دانت بیچ میں ہو, اگر دانت ہی بیچ میں نہ ہو تو, اگر دانت ہی بیچ سے یہ ہے, یہاں پہ ایک درمیان میں سمجھے یہ دانت مسنگ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آگے اور پیچھے والے دانت کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں تھوڑا سا, اور ٹرم کر کے 3 یونٹ کا برج لگا دیا جاتا ہے اس طرح سے. اسے برج بولتے ہیں, ایک سے زیادہ کراؤن ہوتا ہے تو اسے برج بولتے ہیں. تو یہ ریپلیسمنٹ ہو گیا کہ پہلے یہاں پہ دانت نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ یہ دانت آ گیا ریپلیسمنٹ. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا آپشن ہوتا ہے امپلانٹ کا. امپلانٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بون میں اسکرو کی طرح یہ ہوتا ہے نٹ, تو اسے ہم بون میں ڈرل کر دیتے ہیں. اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ 1.5-2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہم بون کو ہیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہیلنگ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ود اس طرح سے برج لگا دیتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے امپلانٹ کا کہ ہمیں آگے پیچھے والے دانت کو ٹرم نہیں کرنا پڑتا. یہ جسٹ جو دانت مسنگ ہے اسی کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپینسو ہے؟ یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے. یہ کتنا ایکسپینسو ہے؟ یہ تھوڑا ایکسپینسو ڈفرنٹ لگتا ہے, یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. یہ ڈفرنٹ کمپنیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈفرنٹ کمپنیز کا ڈفرنٹ ریٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایکسپینسو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ بندے کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے نا. نہیں, لیکن دیکھیے میری بات سنیں, اگر آپ کراؤن برج کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ والے دانتوں کو بھی ٹرم کرواتے ہیں, تو ان فیوچر وہ یہ کہ ٹرم ہونے کی وجہ سے ان میں بھی سینسٹیوٹی آ سکتی ہے, یا ان کے اگر آپ کراؤن اوپر لگا ہوا ہے صفائی کا اچھے سے خیال نہیں رکھ رہے, کراؤن کے نیچے انفیکشن ہو گیا تو ساتھ والے دانت بھی ڈیمیج ہوں گے. تو اٹس بیٹر کہ آپ صرف اسی دانت کی ریپلیسمنٹ جو مسنگ ہے صرف اسی کو ہی چھیڑیں گے, اسی کی ہی ریپلیسمنٹ ہوگی. وہ اس طرح سے ہوتا ہے, یہ سنگل امپلانٹ ہے, یہ ایک دانت مسنگ تھا, یہ سنگل امپلانٹ ہے, اور یہ سنگل کراؤن اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا
ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ مہنگا ہے پروسیجر؟ ہاں جی, یہ امپلانٹ والا پروسیجر تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ یہ صرف اسی دانت کی ریپلیسمنٹ جو برج والا ہے, یعنی کہ آگے پیچھے والے دانتوں کو ٹرم کر کے جو لگاتے ہیں برج, وہ تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو ہے. اور سب سے سستا ہوتا ہے ڈینچر, وہی جیسے آپ نے بتایا کہ بزرگوں کو پورے دانت لگتے ہیں تو وہ سنگل دانت بھی بن جاتے ہیں, وہ سب سے سستا ہے, سب سے سستا ہے. لیکن ہم ینگ ایج میں ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ ایک تو اس کے اوپر وائر لگی ہوتی ہے, سارے اپنے دانت توڑ کے وہ لگوانا شروع کرتے کہ وہ سب سے سستا ہے. ہاں بالکل, تو وہ یہ ہے کہ اس سے تار جو ہے وہ تار سپورٹ دیتی ہے, وائر باقی دانتوں میں اس کی جو ہے وہ لگتی ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو پھر دانت خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو وہ لگانے کی وجہ سے آپ کی جو بون ہے, جو ہڈی ہے, وہ بھی تھوڑی سی نیچے جانا شروع کر دیتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہیرا آپ کا کہ آپ نے دانتوں کی صاف صفائی سے لے کر دانت لگانے تک, برج بنانے تک تمام ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہیں. اور یہ جو انکشافات آج کے پروگرام میں ہوئے ہیں دانتوں کے حوالے سے کہ دانتوں کو کیسے صاف رکھنا ہے, اس کے لیے مجھے آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ اگر آپ کے دانت ٹھیک ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے دانت نہیں ٹھیک ہیں, کوئی پرابلم ہے, تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر ہیرا تک آپ کی جو ہے وہ یہ میسج پہنچا دیں گے اور وہیں سے آپ جو ہے آپ کو اس کا سولوشن بھی مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا یوٹیوب پہ جا کے کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان آج کی ڈیٹ کے ساتھ دیکھنا پڑے گا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے اور دانتوں کی حفاظت آپ نے کیسے کرنی ہے. اسی کے ساتھ کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.